बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी है और दिन है बुध का। दो खबरों पर बात करेंगे। एक तो आज बड़ी खबर का ड्रॉप सीन हुआ है और इस पर भी बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है DISPR ने यही कहना था कि जनाब कोई डील नहीं हो रही। वो ये थोड़ी कह सकते थे कि हाँ डील हो रही है। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि 36 घंटों में 2 ऐसी खबरें आई हैं, बुरी खबरें, जिसने मरीम नवाज साहिबा के लाडले और लाडलियाँ जो हैं उनकी आंखें नमनाक कर दी हैं। एक जो फॉरेन फंडिंग केस का जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो सामने आई, उस पर गो के मैंने तफसील से वीडियो नहीं की, अदील बड़ाई सब कर चुके हैं, लेकिन मैं उस पर तफसील से मैं भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ तो उसमें तयशुदा है कि फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। तो जब फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई तो PTI बैन नहीं हो सकती। जब PTI बैन नहीं हो सकती तो वो जो दावे किए जा रहे थे, इवन के जो प्रो PTI कुछ समझे जाने वाले बड़े बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी पेशगोइयाँ की थी कि पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई थी। तो एक तो वो कल जब सामने चीज़ आई तो उससे काफ़ी धचका लगा मुस्लिम लीग नून को और उनके हामियों को कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे तहरीक इंसाफ बतौर जमात ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हो और हुकूमत गिरती हुई नज़र आ रही हो। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो है डील का। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके सामने मैं तो मुसलसल ये कह रहा था कि डील नहीं हो रही। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत से तजिएकार हैं वो ट्विटर पे कोई मज़ाहिया क्लिप, कोई जो है वो स्टेज ड्रामे का टोटा, ये चीज़ें ट्वीट करके और दोनों तरफ का तासुर दे रहे थे। कुछ ने तो कहा कि जी बिल्कुल डील हो गई है, कुछ ने कहा डील से आगे की बातें तय हो रही हैं, कुछ ने कहा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ये सारी बातें हो रही थी। इस दौरान पहले मैं आपको 3 क्लिप सुनाना चाहता हूँ कि इस दौरान जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम रियासत और आवाम पब्लिक TV पर, उसमें हम क्या बात कर रहे थे। 27 दिसंबर को हमने क्या बात की थी, ये जरा सुनिए। अब क्या होने जा रहा है इस वक्त? क्या वाकई में डील चल रही है, नहीं चल रही? सॉरी, अब चल रही, हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, नैरेटिव कितना बिल्ड किया जा रहा है? देखिए मारिया, मैं मुख्तसर बता दूं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कि मैं क्यों समझता हूं कि शरीफ खानदान के साथ डील नहीं हो सकती। उसकी वजूहत हो नहीं सकती इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, हो रही है या नहीं हो रही इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं हो रही, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूं कि कोई डील नहीं हो रही। अदिल, आप एक तो फर्स्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि डील हो रही है या नहीं हो रही, हकीकत है या अफसाना है? सेकेंडली, क्या नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शंस हैं डील करने के लिए? देखें, ये तो सबसे पहले हमने ही बात की कि ना तो कोई डील हो रही है, ना उसके कोई आसार हैं। ये हमने कहा था 27 दिसंबर को। इससे भी पहले हमने 22 दिसंबर को क्या कहा था वो भी ज़रा सुन लीजिए। यानी आज से 5 और तकरीबन 8, 9, 14 रोज़ पहले, 13-14 रोज़ पहले हमने क्या कहा था वो भी सुन लें। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक इश्तिहारी मुजरिम से, मुल्जिम नहीं, इश्तिहारी मुजरिम से डील कर रही है कि आए आकर मुल्क को बचाएं। एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि इस मुल्क की तबाही किसने की है। एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि जब वो गए थे रिलीफ नहीं मिला तो मतलब आज शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान देख रहा था तजारती खसारे पे कि $5 अरब का तजारती खसारा, तबाही होगी मुल्क की। शहबाज शरीफ साहब की जब अपनी हुकूमत इनकी पार्टी की गई थी $20 अरब था। यही तो हमारी अवाम की यादाश्त बड़ी कमजोर है, मसला ये है। लेकिन मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट की यादाश्त कमजोर नहीं है और उन्हें नहीं पता कि क्या क्या इस मुल्क में होता रहा, नेशनल सिक्योरिटी के साथ क्या होता रहा, क्या क्या मेमो गेट क्या था। कोई डील नहीं हो रही, कोई ना तो, बल्कि मैं कहता हूं कि ये सवाल ही नहीं बनता डील का जो इस वक्त बात की जा रही है कि जी नवाज शरीफ साहब से जी डील हो जाए या अब शहबाज शरीफ साहब का अपना केस है, क्या अब अदालतों में जाकर ये बाकायदा ये चीजें तय हैं, कोई मुदाखलत अदालतों के मामलात में कोई इस तरह चीजें ना होंगी, ना होनी है। अच्छा, 22 को मैंने क्या कहा था ये भी जरा सुने। क्या हमारी फौज की यादाश्त इतनी कमजोर है कि उनको भूल जाएगा कि पिछले 3, 4, 5 सालों में जो है वो क्या किया गया पाकिस्तान की फौज के साथ? क्या हमारी फौज डॉनलिक्स को भूल जाएगी? क्या हमारी फौज नवाज शरीफ के गुजरा वाला खिताब को भूल जाएगी? क्या हमारी फौज नवाज शरीफ की वो जो जब PDM बनी थी वो वाली तकरीर भूल जाएगी? क्या पाकिस्तान की फौज क्वेटा में होने वाले जलसे में होने वाली तकरीरें भूल जाएगी? क्या हमारे इदारे भूल जाएंगे ये 5th जनरेशन वॉर क्या है? क्या हमारे इदारे ये भूल जाएंगे कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की फौज के साथ कौन करवा रहे हैं? क्या हमारे इदारे ये भूल जाएंगे कि भाई ये अफगानिस्तान की फौज के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में भी इसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम फौज के पीछे से हट जाए और फिर हमारी फौज भी खुदा न खास्ता वही चीज हो उसके साथ जो अफगानिस्तान की फौज के साथ हुई है कि वो रेत की दीवार साबित हुई है, वो लड़ ही नहीं सके क्योंकि कौम उनके पीछे नहीं थी। अगर तो हमारी फौज की मेमोरी इतनी कमजोर है तो बिल्कुल डील करें, लेकिन इस वक्त जो ये तासुर दे रही है वो मुस्लिम लीग नून खुद दे रही है।
ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کہیں پہ ڈیل نہیں نظر آ رہی، ہاں یہ جو ڈیل کا تاثر ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ نون لیگ اپنی پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ یہ جناب 22 دسمبر کو میں نے کہا تھا، یہ آپ نے سن لیا، یعنی ہمارا بالکل کیٹیگوریکل ایک سٹانس تھا کہ ایسی کوئی چکر نہیں ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں، اس پہ میں آتا ہوں، ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز چل رہی ہے کہ ڈی جے اس پیار ظاہر ہے یہی انہوں نے کہنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ پہلے عمران خان کو ہٹاؤ پھر ہم آپ سے بات کریں گے، یعنی فوج کو میں نے کہا ہے عمران خان کو ہٹاؤ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اچھا، اس کے اگلے دن اسلام آباد کورٹ میں ایک کیس لا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، ان کی جو کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ چھپایا ہے، جو بیرون ملک ہے، ان کے عدالتی کیسز فیصلے لگائے گئے تھے، یہ ڈاکومنٹس لگائے گئے تھے۔ اچھا، اسی دن مریم نواز صاحبہ کا بھی کیس تھا، تو ہم وہاں پر ٹھہرے تھے، واقعہ میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں سنا چکا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے بہت اہم رہنما جو مریم نواز صاحبہ کے قریب ترین 4-5 لوگوں میں سے ایک ہیں، وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی سنائیں کیا حالات ہوا کرتے ہیں، سب رپورٹرز کھڑے تھے تقریباً، رپورٹرز نے کہا جی آپ بتائیں، انہوں نے کہا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے عمران خان کا، کیسے؟ انہوں نے کہا کل زرداری صاحب کا آپ نے بیان سنے؟ ہم نے کہا جی بالکل سنے۔ انہوں نے کہا کل زرداری صاحب نے بیان دیا اور آج کیس لگ گیا عمران خان کی نااہلی کے لیے، یعنی وہ تاثر دے رہے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب کو فوج نے کہہ کے عمران خان کا کیس لگوایا اور آپ عمران خان کو تاحیات نااہل کیا جائے گا، اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ کیس ختم ہو گیا۔ یعنی اس طرح سے پرسیپشن ان کی بنتی ہے، اور وہ پرسیپشن کیوں بنی تھی؟ نون لیگ کے ایک حامی صحافی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ کل جو بہت بڑا کیس ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کی بنیاد پہ، ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ انہوں نے پرسیپشن بنا لی، اور یہ وہ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے سب سے قریب ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ آ گیا۔ اب آ جائے اس پوائنٹ پر کہ جی ظاہر ہے انہوں نے تو یہی کہنا تھا، اگر انہیں بھی پتا تھا کہ یہ سوال ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سوال نہ ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہوتی تو وہ پریس کانفرنس میں سوالات ہی نہ لیتے، اور بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ڈی جی آئی اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے، کوئی سوال نہ لیتے، یا کہہ دیتے کہ آج صرف باڑ کے ایشو کے اوپر بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کوئی اور سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ صرف باڑ کے اوپر بات ہوگی، یہ ریلیونٹ چیزیں ان کے اوپر بات نہ کریں، یعنی جتنا کیٹیگوریکل انہوں نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک ہیں، یہ ڈیل کی خبریں بالکل غلط ہیں، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کہی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی اگر جن کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا، جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ڈیل نہیں ہو رہی، تو نون لیگ کہہ دیتی نا، نون لیگ کیوں نہیں کہہ رہی تھی یہ بات؟ 15-20 دن سے، مہینے سے ان کے اپنے حامی اینکرز کہہ رہے تھے ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، نون لیگ کیوں خاموش تھی؟ نون لیگ کیوں تاثر دے رہی تھی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب نے کہا جلد ملاقات ہوگی؟ یہ خود تردید اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہ پارٹی کو میسج دینا چاہتے تھے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، چیزوں کو کنفیوز کرنا چاہتے تھے، اپنے حامی اینکرز کو، صحافیوں کو بریتھنگ سپیس دے رہے تھے، بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے ان کو، اور وہ بھی جو ان کے حامی جو یہ کہہ کر ان کی حمایت کرتے تھے کہ ہم اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بھی خوش ہو کر خبریں دے رہے تھے کہ جی فوج کی اور نون لیگ کی ڈیل ہو گئی ہے اور عمران خان کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مارچ میں جو ہے وہ نیا وزیر اعظم بن جائے گا، مارچ اپریل میں پھر یہ بل پاس کریں گے۔ ابھی جو بل پیش ہوا ہے قومی اسمبلی میں، جو IMF کی شرائط کے لیے جو منی بجٹ ہے، اور پھر وہ اس کے بعد بجٹ دیں گے، تو پھر اگر ڈیل، وہ بھی تو یہ خود خوش ہو کر بتا رہے تھے نون لیگ والے نجی محفلوں میں ہانس کر کے، ہماری دیکھ ہمارا چہرہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا انالیسس تھا کہ ڈیل نہیں ہوگی، اور یہ میں نے کہا کیوں میں سمجھتا تھا، میں آپ کو 1 منٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انٹرنیشنل حالات، امریکہ چائنا کی جو صورتحال ہے آپس میں، اور ہم چائنا کے مین اتحادی ہیں، انٹرنیشنلی اس وقت ہم انگیجڈ ہیں، انٹرنیشنل گیم میں ہم ان ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ریجنل حالات آپ دیکھ لیں، افغانستان کے ایشو آپ دیکھ لیں، جو ہمارا معاشی طور پہ ہمیں جو اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے، جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہے کہ دنیا ساری ہمیں نہ قصوروار ٹھہرانے لگ جائے، امریکہ ہمیں نہ قصوروار ٹھہرانے شروع کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ہیومن کرائسس نہ آئے، وہ آئے گا، لوگ ادھر ہجرت کریں گے، وہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ پھر انٹرنل حالات، سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے، ہم TTP سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے معاشی حالات آپ دیکھ لیں، IMF، FATF امریکہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز فوج کے ساتھ جو کر رہی ہیں، PMLN اور ان کے حامی جو فوج کے خلاف کر رہے ہیں۔ پھر آخری 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے،
کہ عمران خان کو آپ کوئی بھی غیر آئینی طریقے سے نکالے گا تو وہ آرام سے جا کے گھر بیٹھ جائے گا ایک مارچ کر کے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایک ہی بات جماعت ہے تحریک انصاف جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتی، فوج کو اسکینڈلائز نہیں کرتی، فوج پہ حملے نہیں کرتی اور فوج کی توہین نہیں کرتی، وہ ہمیشہ فوج کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ اس ایک پارٹی کو بھی جو ہے وہ اپنے خلاف اسٹیبلشمنٹ کر لے اور یہ سارے معاملات؟ تو یہ فضول ایک بحث جو ہے وہ چھیڑی گئی۔ اور پھر میں جس وجہ سے مجھے لگتا تھا نا کہ یہ بالکل غلط خبریں ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی GHQ میں بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، دن دہاڑے کیا شہباز شریف GHQ جائیں گے آرمی چیف سے ملنے کے لیے؟ اچھا جی نواز شریف صاحب سے ایک عام شخصیت کے قریبی رشتہ دار جو ہیں انہوں نے ملاقات کیا، وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی طرف اشارہ ہے لیکن میں نام نہیں لیتا، خام خواہ میں ایسے ہی وہ ایک نئی وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر یہ ہوتا تو یہ باتیں، اچھا پھر اگر ڈیل ہو گئی ہوتی اور جس طرح سے وہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈیل اس حد تک ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا، وہ آ کے اور پھر اسمبلیاں توڑ دے گا، نون لیگ کہتی ہے فوراً توڑ دے، پیپلز پارٹی کہتی ہے 6 ماہ بعد توڑے، پھر کوئی کہہ رہا تھا جی شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بن جائیں گے عمران خان کو ہٹا کے، مطلب کہ تھوڑا سا تو مطلب عقل کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اور پھر ابھی یہ 23 مارچ کو میاں صاحب آئیں گے اور لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کی قیادت کریں گے۔ بھائی وہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، انہوں نے تو جہاز جیسے ہی لینڈ کرنا ہے جہاز کے اندر سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا تھا۔ تو یہ نون لیگ اور ان کے حامیوں کی خواہش تھی جس کو وہ خبر بنا کر پیش کر رہے تھے، اور وہ تاثر یہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ انٹیکٹ رہے، پارٹی ٹوٹے نہیں، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو ان کو سیاسی طور پہ۔ باقی ڈیل شیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فوج جو ہے فوج اگر اس موقع کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا غیر آئینی قدم اٹھاتی ہے کہ عمران خان کو نکال کے اور نواز شریف کو لے آئے، ایسے کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الکنیم ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔